جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں جن چند چیزوں کا بہت زیادہ ڈر، خوف اور فکر تھی، ان میں سے ایک یہی تھا کہ میری امت کے جوان اگر بگڑنے لگے تو بس قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضور جوانوں کو مخاطب بن کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانوں کو مخاطب کرتے، بلکہ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اخیر میں پالیسی اپنائی تھی کہ سارے بڑے کام جوانوں کے کندھوں پر ڈال دیں گے تاکہ وہ سمجھیں کہ اب اگلی زندگی جو ہے وہ ہم کو چلانی ہے، وہ بگاڑ کا شکار نہ ہو، وہ فحاشی کا شکار نہ ہو، وہ آوارگی کا شکار نہ ہو، وہ برے سارے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے تھے۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو فوج کا کمانڈر کس کو بنایا؟ ایک نوجوان لڑکے کو۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے مکہ مکرمہ کا گورنر کس کو بنایا؟ ایک بالکل نوجوان لڑکے کو جو ابھی ابھی بالغ ہوا تھا۔ یمن کا گورنر بنانا ہے نوجوان لڑکے کو، فلاں مسجد کا امام بنانا ہے نوجوان لڑکے کو، مسجد قباء کا امام بنایا معاذ بن جبل کو، نوجوان لڑکا۔ یمن کا گورنر بنایا اسی معاذ بن جبل کو، مکے کا گورنر بنایا عتاب بن اسید کو، فوج کا کمانڈر بنایا اسامہ بن زید کو۔ تو گویا حضور نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ اب اگلے سارے اہم کام جو ہے وہ جوانوں کے کندھوں پر ڈال دو۔ اب ایک طرف سے تو اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے، اور یہ حضور ہی نہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جوانوں کے سامنے رول ماڈل لانے کے لیے واقعات بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بصورت جوان دکھایا کہ دیکھو ایک جوان تھا ملک عراق میں، سارا ملک برائیوں میں ڈوبا ہوا، بادشاہ سے لے کر کے نیچے تک آپ نے سارے گندگیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں ایک جوان تھا ابراہیم، اور کہا ابراہیم کو جوان کے طور پر قرآن میں پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بطور جوان کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں نامحرم خواتین ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگلوں کے سفر کر رہے ہیں، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، نوجوان خاتون کے ساتھ ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے آپ آگے مت چلو، آپ پیچھے چلو، کیونکہ تو چلتے چلتے تمہارے بال کھل جاتے ہیں، چلتے چلتے تمہاری ٹانگ مجھے نظر آ جاتی ہے، اور یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ پیچھے رہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا بات بھی مت کرنا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب اسے سوچ اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں پہنچے، وہاں ایک چشمے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں میں کود گھس لوں۔ وہاں کچھ لڑکیاں ملی، ان لڑکیوں کو ان کو پانی پلا دے، ان کی بکریوں کو۔ وہ لڑکیاں چلی گئی اپنے ابا جان کے پاس۔ ابا جان نے کہا بھائی جلدی کیوں آ گئی تم؟ کہا وہاں کوئی جوان آیا تو اس نے ہماری بکری کو پانی پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے انتظار میں ہیں۔ لڑکیوں کے باپ نے کہا جاؤ اس جوان کو بلا کر کے لاؤ، جاؤ اس جوان کو بلا کر کے لاؤ۔ اب وہ لڑکیاں آئی ہیں، جوان سے کریں ابا جان آپ کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، چلے آپ وہیں۔ نوجوان نے سوچا بہت اچھا ہے، مجھے ٹھکانہ مل گیا کم سے کم رہنے کا، کیونکہ وہ اپنے ملک سے نکل کر کے 8 دن چل کر کے پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد پھر راستے میں جنگلوں کا سفر ہو رہا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی سے کہہ رہے ہیں آپ پیچھے رہو، آگے مت چلیں، چلتے چلتے تمہاری ساڑی گر جاتی ہے، بال نظر آتے ہیں، چلتے چلتے تمہارا پیجامہ جو ہے ہٹ جاتا ہے، تمہاری پنڈلیاں مجھے نظر آ جاتی ہیں، اور بات بھی مت کرنا، آپ پیچھے رہو۔ یہ چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جوانوں کے سامنے رول ماڈل۔ پھر آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بادشاہ کے گھر میں نوکر ہیں، اور اس کے بعد پھر جب جوانی کا آغاز ہو گیا تو چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے اس بادشاہ صاحب کی اہلیہ زلیخا، جس کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، تذکرہ قرآن میں ہے، اور اللہ تعالیٰ شان فرما رہے ہیں کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے کے اندر پہنچایا اور بیڈ روم میں پہنچایا، اور اب اس سامنے اپنا برا ارادہ ظاہر کیا تو یوسف علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے۔ یہ مجھے کیا پتا چلا؟ یوسف جوان خوبصورت مگر اتنا صاف مائنڈ سیٹ ہے، اس کو خیال ہی نہیں آتا یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اب اس کو پہلی مرتبہ سمجھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جو تم مجھے کہہ رہی ہو کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تم جاؤ گے کہاں؟ سارے گیٹ بند ہیں، تالے لگے ہوئے، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت سوچا کہ مجھے اپنی جوانی بچانی ہے، مجھے یہ داغ لگنے نہیں دینا۔ وہاں سے بھاگے، اس کو قرآن نے بیان کیا، اسی لیے تاکہ جوان کے سامنے رول ماڈل رہے۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جو تم مجھے کہہ رہی ہو،
تو انہ لا یفلح الظالمون، میں بڑا ظالم بنوں گا پھر، اور میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا. ظالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. ابھی نماز سے پہلے میں زبان ظلم کی بات کہا رہا تھا، انہ لا یفلح الظالمون. بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی بچا لی. دنیا کے انسانوں کے لیے کردار سامنے آ گیا کہ ملک کی خوبصورت ترین عورت، بادشاہ صاحب کی ملکہ، کوئین، بادشاہ صاحب اپنے محل میں اپنی میٹنگ میں ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کو داغ لگنے نہیں دیا. یہی ہے یوسف کا کردار. تو جوان کے سامنے یہی کردار لایا. پھر محمد رسول اللہ کی اپنی جوانی سب کے سامنے. اور علامہ اقبال نے جوانوں کی جوانی بگڑنے نہیں پائی، اسی غرض کے لیے پوری کتاب لکھی ہے جاوید نامہ، کیونکہ علامہ اقبال کے بیٹے کا نام تھا جاوید اقبال صاحب، جو اخیر عمر میں پیدا ہوئے تھے. اقبال نے جاوید نامے کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور تاکہ امت کے جوانوں کے سامنے ایک میسیج آئے. اور جب وہ سنتے تھے کہ کوئی نوجوان بگڑ رہا ہے، جب خراب ہو گیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاگ. یعنی مسلمان جوان جو ہے وہ شاہین ہے، مگر یہ کوا بن گیا.